إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم آج کل بہت سارے نوجوانوں کا دماغ خراب ہوا پڑا ہے. انہیں انجینئر صاحب ایسا بولے, ہمارے عالمہ ایسا بولتی ہیں. انہوں ڈاکٹر صاحب ایسا بولے, ہمارے عالمہ ایسا بولتی ہیں. انہوں کون کی فرحت بانو کہتے. اب ایک لیٹسٹ نام سننے میں آ رہا, ڈاکٹر فرحت بانو. انہوں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیں عورتوں میں. یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا جہاں فائدہ ہے اس سے زیادہ نقصان بھی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں علماء کو یوٹیوب پر آنا چاہیے. علماء کو یوٹیوب پر آنا چاہیے, ہر کانچی پنجی نہیں. مطلب جو صلاحیت والا عالم ہو, جو ڈنکے کی چوٹ پر باطل عقیدوں کو ٹکر دے سکتا ہو, جو دلائل کی روشنی میں دین کو کھڑا ثابت کر سکتا ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ثابت, ویسے علماء کو آنا چاہیے. ہر کانچی پنجی آ جاؤ کو پورا مارکیٹ گر جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہی ہو رہا ہے آج. انہوں ہے تو ہمیں بھی ہے, ہمیں انہوں ہے, غلط ہے. باصلاحیت علماء کو سوشل میڈیا پر کام کرنا چاہیے. اگر باصلاحیت علماء صرف اپنی 2 گز کی مسجد اور 4 گز کا مدرسہ پکڑ کر بیٹھ جائیں گے, امت کے عقیدے بگڑ جائیں گے, بگڑ رہے ہیں. کیونکہ وہ امت جن کے عقیدے بگڑ رہے ہیں, وہ نوجوان جو راتوں میں کسی گمراہ آدمی کی باتیں سن سن کر اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے, وہ آپ کی مسجد کو نہیں آ رہا ہے, وہ آپ کے مدرسے کو نہیں آ رہا ہے, وہ تبلیغ میں نہیں جا رہا, وہ کسی خانقاہ میں نہیں جا رہا ہے. وہ سارا دن کہاں سے لے رہا ہے؟ یوٹیوب سے لے رہا ہے, سوشل میڈیا سے لے رہا ہے. آپ ان کے ایمان کو کیسے بچائیں گے؟ سوال آپ کے سامنے بھی ہے. بولو بھائی. جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ خود بیانوں میں اس وقت آتے ہیں جب امام بات ختم کرنے کے قریب ہو. خطیب جب بات ختم کرنے کے قریب ہوتا ہے, دیندار سمجھے جانے والے تب آتے ہیں, جن کو دین سے لینا دینا نہیں ہے لیکن ہے مسلمان. سینکڑوں کی تعداد میں ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو صرف یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو علماء کے اوپر سے کیا اٹھ چکا؟ بھروسہ اٹھ گیا. اسی طرح کا میٹیریل وہ سپلائی کرتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ بات کے پیدا ہونے والے لوگ پہلے کے بزرگان دین پر گالی گلوچ کریں گے, جیسے وہ کرتا ہے انجینئر. ساروں کو ایک لپیٹ میں لے کر سب کے اوپر سے بھروسہ ختم. اب جس نوجوان کی دل کی کیفیت یہ ہو جائے, وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ 1400-1450 سال سے لے کر اب تک جو دین واسطہ جن علماء نے اور جن اکابرین امت نے اور جن بزرگان دین نے پہنچایا, وہ سب کہانیاں کہتے. اب انجینئر صاحب کو پیش کر رہی وہ سچ کہتے. جس کے دل میں یہ بات آ جائے وہ مسجد آئے گا, وہ کسی امام کی بات سنے گا, وہ کسی خطیب کی تقریر سنے گا, وہ کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اپنی نفس کی اصلاح کی فکر کرے گا. وہ تو یوٹیوب پر مرید ہو چکا ہے. تو اب ہمارے علماء یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مسجد میں آئیں تو ان کو ہم سمجھائیں گے, مدرسے میں آئیں تو ہم پڑھائیں گے. وہ جس راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں اس راستے پہ نہیں جائیں گے, کیونکہ دارالعلوم دیوبند نے ابھی فتویٰ نہیں دیا ہے ویڈیوگرافی حرام. ویڈیوگرافی حرام ہے نا بھائی, حرام ہے. تیری بیٹی کے نکاح میں حرام ہے ویڈیوگرافی, حرام ہے تیرے بیٹے کے ولیمے میں حرام ہے ویڈیوگرافی, حرام ہے تمہارے فنکشنوں میں حرام ہے ویڈیوگرافی, حرام ہے موتا کے گھر میں حرام ہے. اگر عالم پر بھی یہ بات اپلیکیبل ہو گئی اور دین پہنچانے والوں پر بھی تم نے یہ فتویٰ ٹھوک دیا کہ جیسے ہمارے اوپر حرام ویسے عالموں کو بھی حرام, تو سمجھو امت کے بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ دین سے دور ہو کر مرنے کے لیے کھڑا ہے. نہ مسجدوں کو آنے تیار ہے, نہ جماعتوں میں جانے تیار ہے, نہ خانقاہوں میں جانے تیار ہے, نہ مدرسوں میں بیٹھنے تیار ہے. عالموں کے پاس بیٹھ کر 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے تیار نہیں ہو رہا. وہ بندہ چلے میں کیسے جائے گا؟ 4 مہینے کیسے جائے گا؟ بزرگان دین کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کیسے کرے گا؟ اس کا دماغ پوری طرح سے ٹوٹلی گھما دیا گیا ہے. لیکن ہے مسلمان, اسے بچانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے. اسے بچانا بھی علماء کی ذمہ داری. اب ہمیں نہیں معلوم کون سے مارکیٹ میں کون کہاں کیسا ہے, تو ویڈیو بیان کو اللہ کی ایک نعمت سمجھتے ہوئے جس راستے سے باطل گھس رہا ہے اسی راستے سے باصلاحیت علماء کو کام کرنا چاہیے. آپ کو یقین نہیں ہوگا, ایک نوجوان کا اگر میرے پاس میسج ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. میسور کا لڑکا ہے, اس نے مجھے ایک کلپ دیکھ کر فوراً مجھے پرسنل آ کر اس نے میسج کیا, آج تک میرا عقیدہ یہ تھا, آج میں توبہ کرتا ہوں. کوئی بھی ایک بات
ایسا آپ کو کتنے بتاؤں میں؟ دارالعلوم دیوبند نے جائز نہیں کہا، دارالعلوم دیوبند نے حرام کہا. اگر ہم اس فتوے کو پکڑ ویسا دیکھیں گے تو ویسا اور سینکڑوں فتوے ہیں جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، جن پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے، ویسے سینکڑوں فتوے ہیں. بھائیوں وقت کی ضرورت ہے یہ کہ باطل جس راستے سے ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کے ایمان میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اسی راستے سے جا کر پکڑنا پڑے گا. بہت پہلے سے اس پر سوچو وچار کرتے 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 1 سال 2 سال 3 سال پہلے میرے لیے شرح صدر ہوا کہ چلو کوئی کر نہیں رہا، الحمدللہ ہم کام شروع کرتے ہیں. دیکھو بھائی کوشش ہمارے ذمہ ہے، پہنچانا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. بعض لوگوں نے یہ بات اڑا دی ہے کہ مطیع الرحمان فاطمہ مسجد کا امام صاحب یوٹیوب سے کمائی کرنے کے لیے بیان ریکارڈ کراتا ہے. مطیع الرحمان وہ ہے جو تمہاری فاتحہ کے پیسوں پر لات مارنے والا ہے. مطیع الرحمان وہ ہے جو دعا کے بعد ہزاروں روپے کو لات مار کر نکلنے والا ہے. مطیع الرحمان وہ ہے جو قرآن خوانی کے نام پر کبھی قرآن کا سودا نہیں کرنے والا ہے. مطیع الرحمان وہ ہے جو گھر کی ٹھنڈی کے نام پر دعا کر کے تمہاری جیبوں سے 1000 روپے نکالنے والا نہیں. ہم نے ایسی جگہ پیسوں کو لات ماری ہے جہاں آنکھوں کو لگا کر لوگ پیسہ اٹھاتے ہیں. الزام لگانے سے پہلے اللہ کے جواب دہی کا احساس رکھو. الزام لگا دینا بہت بڑی چیز نہیں ہے. آسانی سے لوگ کہتے ہیں انہیں تو یوٹیوب سے کما رہا. بھائی پوچھ لو عمر سے، چینل چلانے والوں سے پوچھ لو کتنے کما لے 3 سال میں. پوچھ لو سیٹ میں لے جا کر، چینل کا سارا وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. کیسے کیسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے. ایک فکر پیدا ہوئی کہ بھائی وہ نوجوان جو صرف سوشل میڈیا سے سب کچھ لینا چاہ رہا ہے، وہ مسجدوں کو آنے تیار نہیں ہے، وہ مدرسوں کو آنے تیار نہیں ہے، وہ تبلیغ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ خانقاہوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا میٹیریل مارکیٹ میں ہے نہیں ہے؟ اب بولو اب کیا آپ کی سوچ کیا ہے اس تعلق سے؟ ایسے نوجوان ہے یا نہیں ہے؟ نشہ کرنے والا نوجوان کبھی مسجد میں آ کر بیان نہیں سنتا. شراب پینے والا نوجوان کبھی خانقاہ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چلے میں 4 مہینے میں تبلیغ والے پکڑ کر لے جاتے ہیں، سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر لا کر چھوڑتے ہیں، پھر وہی کام، وہی چال. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو ایسے نوجوانوں کے لیے آج ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے جو میٹیریل، جو راستہ اور جو راہ باطل طاقتوں نے اختیار کر رکھا ہے، اسی راستے سے علماء حق کو آ کر اس کا دفاع کرنا پڑے گا، اس کو ڈیفنس کرنا پڑے گا. ارے ہماری کوشش سے 1-2 نوجوان بھی اگر بچ گئے تو آپ کیا کہتے ہیں مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ نجات کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے پورا محلہ سدھارنا؟ بلکہ پورا ٹنکر کو سدھارنے کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. کوشش ہمارے ذمہ ہے. مسجد سے کوشش ہو سکتی ہے کریں گے، تبلیغ سے کوشش ہو سکتی ہے کریں گے، خانقاہوں سے کوشش ہو سکتی ہے کریں گے. اسی طرح یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اگر کوئی صحیح بات پہنچا کر کسی کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو کریں گے. ایک آپشن کو کمائی کا ذریعہ قرار دے دیا گیا. یہ غلط طریقے ہیں میرے بھائی. آج میں نے واضح کر دیا کئی دنوں کے سننے کے بعد. حالانکہ مجھے اس پر بولنا نہیں تھا، لیکن دل کو بات اس وقت لگی جب قریبی نے مجھ سے سوال کیا، تم نے کیا کم مولانا یوٹیوب سے فل کماری کرتے؟ میرے ساتھ پڑھنے والا، میرے مزاج کو سمجھنے والا اگر وہ یہ سوال کر سکتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ بڑا دکھ ہوا مجھے، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی اذیت سے گزرا. اس کے بعد میں نے اس کو ایک ہی جواب دیا کہ بھائی میں تمہیں ایک نمبر دیتا ہوں، جو چینل چلانے والے ہیں ان کا نام عمر ہے، ان سے بات کر لو. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کتنے ہزار کما کو دیا پوچھ لو اب تک. نہیں آپ میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہے تو ان کو صحیح میں پکڑ لے جاؤ. تو ایک میرا دوست جو میرے ساتھ پڑھتا ہے، سالوں سال میرا مزاج دیکھتا ہے، اگر اس کو یہ شک ہے کہ مطیع الرحمان یوٹیوب سے کماتا ہے تو دوسروں کو ہونا تو لازم ہے. اس لیے مجھے ایک فکر ہوئی کہ کہیں ہمارے سننے والوں میں بھی یہ کیڑا پیدا ہو گیا. تو دیکھو جب تک عقیدت باقی ہے تب تک سننا سنانا کام کرتا ہے. جب آپ کے دلوں سے ہماری عقیدت ختم ہو جائے گی، محبت ختم ہو جائے گی اور آپ عام لوگوں کی طرح مجھے بھی بکاؤ سمجھ جائیں گے تو پھر دین کیسے لیں گے؟ مجھ سے مسئلے کیسے سمجھیں گے؟ مجھ سے قرآن کیسے سیکھیں گے؟ آپ مجھ سے دین کی بات کیسے لیں گے؟ یقین جانیے میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک کسی ایک غلط راستے سے 1 روپیہ نہیں کمایا. اور آپ دعا کریں اللہ مجھے موت تک اس پر باقی رکھے. مسجد کی تنخواہ، لوگوں کے ہدیے، یہ 2 چیزیں چھوڑ کر مطیع الرحمان نے آج تک کسی ایک غلط پیسے پہ ہاتھ نہیں ڈالا ہے. حالانکہ آفرز کئی طرح کے آئے، کئی طرح کے آفرز آئے،
لیکن آج تک ہم نے ایکسپٹ اس لیے نہیں کیا، بولنے والا جب تک عمل نہیں کرے گا تو لوگوں کے دلوں پر بات کیسے اثر کرے گی؟ اپنے آپ کو اتنا بچا کر چلنے کے باوجود کوئی یہ کہے کہ تم یوٹیوب سے کماتے ہو، یوٹیوب پر آنے کا میں نے مقصد کیا تھا واضح کر دیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں وہ نوجوان جو نہ تبلیغ میں نکلتے ہیں، نہ مدرسوں میں آتے ہیں، نہ مکتبوں میں آتے ہیں، نہ خانقاہوں میں جاتے ہیں، نہ مدرسوں میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول، کچھ نہیں، وہ صرف یوٹیوب پر دین سمجھتے ہیں۔ تو ان کے جو عقیدے اور اعمال برباد ہو رہے ہیں، انجینئر مرزا اور کوئی ڈاکٹر، فلاں صاحبہ، فلاں صاحب، یہ جو ایمان کے لٹیرے اس یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اب علماء حق کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے ابھی اس کو ٹھیک نہیں سمجھا، اب وہ فتوے کے انتظار میں بیٹھے، فتوے کے انتظار میں بیٹھے، تو جب وہاں سے فتویٰ صادر ہو جائے گا تب کام کریں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، عورتیں تبلیغ میں جاتی نہیں جاتی؟ ارے بولو بھائی، مستورات کی جماعت نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے؟ نکلتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے مستورات کا جماعت میں جانا جائز نہیں ہے۔ کام کر رہی نہیں کر رہی؟ ارے کر رہی نہیں کر رہی؟ کر رہی۔ فتوے کے خلاف جا کو مستورات کی جماعت نکال سکتی، لیکن کوئی عالم نوجوانوں کے عقیدوں کو، اس کے ایمان کو بچانے کے لیے یوٹیوب پر آ گیا تو وہ فتوے کا مخالف ہو گیا۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایسے کئی مثالیں ہیں، اللہ بات سمجھنے کی تو